بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مقبوض بالعقد الفاسد میں منافع مستوفات کا ضمان ہے۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ عقد فاسد سے جو چیز قبضے میں لی جا رہی ہے، جس چیز کو تحویل میں لیا جا رہا ہے، اس کے کچھ احکامات اور کچھ آثار ہیں۔ ان میں سے آج تیسرے حکم کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو منافع مستوفات اور غیر مستوفات کے سلسلے میں کچھ گفتگو اور احکامات ہیں، اور منافع مستوفات یعنی وہ منافع جس کو اس شخص نے استعمال کیا، جس منفعت کو سے اس نے استفادہ کیا۔ اب اس منافع مستوفات کا کیا حکم ہوگا، اس کو آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب عقد فاسد میں مقبوض کے منافع مستوفات کا حکم بیان کرنا کہ کیا حکم رکھتا ہے، مشہور کس بات کے قائل ہیں، مذکورہ حکم کے دلائل کون سے ہیں، اور اس کے بعد مذکورہ حکم میں ابن حمزہ کی جو مخالفت ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے، جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے حکم کو بیان کرنے جا رہے ہیں مقبوض بالعقد الفاسد کے احکامات اور آثار میں سے کہ الثالث انہ لو کان للعین المبتاع منفعۃ استوفاها المشتری۔ فرماتے ہیں کہ تیسرا حکم کہ اگر عین کے لیے وہ چیز، وہ عین کے جس کو خریدا گیا ہے، منفعۃ اس عین کی کوئی منفعت ہو، استوفاها المشتری اور مشتری نے اس منفعت سے استفادہ کیا، اس کا استیفا کیا اور اس کو استعمال کیا، قبل الرد اس سے پہلے کہ اس چیز کو واپس کرے، پلٹائے اس کے مالک کی طرف، اس رد کرنے سے پہلے، واپس کرنے سے پہلے وہ اس منفعت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو کان علیہ عوضھا علی المشہور، قول مشہور کی بنیاد پر اس کا عوض اس مشتری پر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں مشتری جو ہے وہ ضامن بنتا ہے ان منافع کا جو منافع مستوفات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بل ظاہر ما تقدم من السرائر، بلکہ وہ بات کہ جو سرائر سے پیچھے بیان ہوئی، ابن ادریس حلی کی جانب سے جو کلام سرائر سے ان کا پیچھے بیان ہو چکا، فرماتے ہیں کہ اس کا جو ظہور ہے، اب وہ کلام کیا تھا، ما تقدم خود بیان کرتے ہیں آگا کہ من کونہ بمنزلۃ المغصوب، کہ سرائر کے اندر ابن ادریس حلی نے کہا کہ یہ جو مقبوض بالعقد الفاسد ہے، یعنی وہ چیز جسے عقد فاسد سے قبضے میں لیا گیا ہے، یہ بمنزلۃ المغصوب ہے، یہ گویا اس مال کی طرح ہے کہ جس کو غصب کیا گیا ہو، یعنی بغیر حق جس کو ہاتھ میں لیا گیا ہو، یہ اس کی مانند ہے۔ اب یہ جو بات انہوں نے سرائر کے اندر پیچھے بیان کر دی تھی، آقا فرماتے ہیں کہ یہی جو بات پیچھے گزری ابن ادریس حلی کی، اس کا جو ظہور ہے وہ کس بات میں ہے، الاتفاق علی الحکم، اس کا ظہور اس بات پر ہے کہ یعنی یہ اتفاق ہے حکم پر، کہ یعنی علماء جو ہیں وہ متفق ہیں اس حکم پر۔ در واقع انہی عبارت کے اندر شیخ انصاری نے حکم بھی بیان کر دیا کہ مشتری ضامن ہوگا ان منافع مستوفات کا، اور اسی طرح ادعا جو اجماع کی اور اتفاق کی ظاہر ہو رہی ہے وہ بھی بیان کر دی کہ اجماع یہاں پر اتفاق فقہا کا جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوبارہ دلائل کی طرف بڑھتے ہیں مزید کہ اجماع کی اس دعویٰ کے بعد جو دوسری دلیل اس مطلب پر دلالت کر رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام، امام علیہ السلام کا یہ جو قول ہے اس کی عموم اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ عموم اس کو شامل ہے ہمارے اس ما نحن فی یعنی اس مورد بحث مسئلے کو، جس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ لا يحل مال امرئ مسلم، کہ حلال نہیں ہے اس شخص کا مال جو کہ مسلمان ہے، الا بنفسہ مگر اس کی رضایت سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی اگر وہ شخص تصرف کرتا ہے اس شخص کے مال کے اندر اور اس کی رضایت اسے حاصل نہیں ہوتی تو وہ وہاں پر ضامن ہے۔ اب وہ فرق نہیں کرتا
وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ عین ہو یا اس کی منفعت ہو، یعنی کسی بھی شخص کے مال میں تصرف وہ شخص ضامن ہے۔ اب وہ چاہے عین کی صورت میں اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس عین کے حوالے سے اس کا تصرف سامنے آیا، یا منفعت تھی کہ جس کو اس نے استعمال کیا، دونوں صورتوں کو یہ شامل ہے۔ یعنی یہ عموم جو ہے وہ شامل ہے ان موارد کو بھی جہاں پر منفعت کو وہ شخص جو ہے استفادہ کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کس بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کا عموم اس کو شامل ہے؟ خود آگاہ توضیح دیتے ہیں کہ بناء علی صدق المال علی المنفعہ، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ مال کا صدق ہے منفعت پر۔ یعنی آپ فقط مال سے مراد یہاں عین نہیں لے سکتے کہ یہاں مال امرئ مسلم میں مراد جو ہے وہ اعیان ہے، نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ عموم رکھتا ہے اور یہ مال کی عمومیت منافع کو بھی شامل ہے، اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ منفعت بھی مال ہے، لہٰذا یہ حدیث اس کا عموم شامل ہو جاتا ہے۔ پھر آگا جو ہے وہ شاہد لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں وَلِذَا يُجْعَلُ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ وَصِدَاقًا فِي النِّكَاحِ، کہ شاہد اس کا یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ منفعت پر مال کا اطلاق ہوتا ہے، مال کا صدق ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ثمن قرار دیا جاتا ہے اسی منفعت کو بیع کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ بیع کے اندر جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو آپ منفعت کو ثمن کے عنوان سے دے سکتے ہیں۔ آپ نے کسی شخص سے کوئی چیز لی اور یعنی اس کا جو مشتری نے آپ کو مبلغ اور پیسے دیے، ثمن دیا، وہ کس عنوان سے دیا؟ آپ کو اس نے اپنے گھر کی منفعت کو ثمن کے عنوان سے دے دیا۔ تو یوں منفعت کو بیع کے اندر آپ ثمن کے عنوان سے قرار دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح وہ صداقاً فی النکاح، کہ اسی کو صداق یعنی حق مہر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے کس کے اندر؟ نکاح کے اندر۔ اب نکاح میں آپ دیکھیں کہ منفعت میں بھی اور نکاح کے اندر بھی جس چیز کو ہم ثمن بناتے ہیں بیع میں، اور جس چیز کو نکاح میں ہم صداق حق مہر قرار دیتے ہیں، اس کی شرط کیا ہے؟ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو اموال میں سے ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز مالیت نہیں رکھتی تو آپ کیسے اس کو ثمن بناتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو حق مہر کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ تو بس یہاں سے یہ بات روشن ہے کہ جب یہ شاہد ہے، یعنی اس مطلب پر کہ جب ہم منفعت کو ثمن قرار دے سکتے ہیں، صداق قرار دے سکتے ہیں، تو یہ خود مؤید ہے ہماری اس بات کا کہ منفعت پر مال کا صدق ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ حدیث کا عموم جو ہے وہ ہمارے معنی نفی مورد بحث اس مسئلے کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح دلائل بھی روشن ہو گئے اور اسی طرح حکم جو ہمارے سامنے آیا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے کے اندر ابن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مخالفت ہے اس مسئلے میں، وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خلافاً للوسیلہ، برخلاف وسیلہ کے، وسیلہ یعنی جو کتاب ابن حمزہ کی اس کے برخلاف، کہ فنفى الضمان، انہوں نے ضمان کی نفی کی اس مسئلے کہ مشتری ان منافع کا جس کا اس نے استیفا کیا ہے، استعمال کیا ہے، ضامن نہیں ہے، محتجاً بأن الخراج بالضمان، اس بات سے دلیل لاتے ہوئے کہ دیکھیں روایت کے اندر کیا ہے، کما فی النبوی المرسل، جیسا کہ نبی مرسل کے اندر بھی ہے، کیا ہے کہ الخراج بالضمان، خراج یعنی منافع اور جو منفعت ہے وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ ضمان کے مقابلے میں۔ یعنی آپ جب عقد انجام دیتے ہیں تو وہاں پر آپ اس چیز کے نسبت جو ہے ضامن ہوتے ہیں کہ آپ اس کا عوض اسے دے دیں گے۔ اب یہ جو آپ ضامن قرار پاتے ہیں ایک چیز کا کہ آپ اس کا عوض دیں گے، تو یہاں خراج اس چیز کے جو ہیں وہ منافع جو ہیں وہ آپ کے لیے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اس مطلب سے احتجاج کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ جب شخص جو ہے وہ ضمان پر اقدام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں منافع اسی کے لیے ہیں، مجانی اور بغیر کسی عوض سے، اور وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ تو اس طرح عقد فاسد کے اندر اگر وہ چیز قبضے میں لی گئی ہے تو اس کے منافع مستوفات جس کا اس نے استفادہ کیا ہے یہ اس ضمان کے مقابلے میں ہیں، خود اس مشتری کے ہیں، لہذا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ یہی مطلب نبوی مرسل کے اندر ہے کہ نبوی مرسل یعنی وہ حدیث جو نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، البتہ مرسل ہے، ارسال ہے اس کی سند کے اندر، اور اس اعتبار سے اس کو سندی اعتبار سے مرسل کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَتَفْسِيرُهُ أَنَّ مَنْ ضَمَنَ شَيْئًا وَتَقَبَّلَهُ لِنَفْسِهِ فَخِرَاجُهُ لَهُ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ الخراج بالضمان کا کیا مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ جو شخص ضامن ہوتا ہے کسی چیز کا، وَتَقَبَّلَهُ لِنَفْسِهِ، اور اسے اپنے لیے قبول کرتا ہے، تو فَخِرَاجُهُ لَهُ، تو اس کا خراج اسی کا ہوتا ہے، یعنی اس کے تمام منافع
جو منفعتیں ہوتی ہیں وہ اسی شخص کے ہوتی ہیں کہ جو ضمان پر اقدام کر رہا ہوتا ہے. فالباء للسببیہ او المقابلہ، یہ با جو ہے الخراج بالضمان میں یہ یا تو سببیت کے لیے ہے یا مقابلہ، دونوں میں سے کوئی ایک معنی ہے اور مشکل نہیں ہے. یہی معنی وہاں سے اتخاذ ہوتی ہے، نکلتی ہے کہ با اگر سببیت کے لیے ہے تو یعنی وہ منافع، وہ خراج اس شخص کے لیے کہ جو ضامن ہے، جو ضمان پر اقدام کر رہا ہے، للسببیہ یعنی اس ضمان کی خاطر، اول مقابلہ یعنی اس ضمان کے مقابلے میں وہ منافع اس کے لیے حساب ہوتے ہیں. تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جو ضامن ہے وہی منافع اس کے ہوں گے. فالمشتری لما اقدم علی ضمان المبی، اب مشتری نے جب اقدام کیا مبی کے ضمان پر، یعنی اس نے معاملہ انجام دیا بائع کے ساتھ اور مبی جب لی تو اس مبی کے مقابلے میں ضمان کا اقدام کیا کہ اس کا عوض دے گا اسے. وَتَقَبَّلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اسے قبول کیا اپنے اوپر بتقبیل البائع، بائع کی تقبیل سے، یعنی بائع نے اسے وہ چیز حوالے کی اور اس نے بھی اسے قبول کیا اور ضمان جو ہے وہ اس نے اس پر اقدام کیا. وَتَزْمِينُهُ إِيَّاهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْخِرَاجُ لَهُ مَجَانًا، فرماتے ہیں کہ فَالْمُشْتَرِي لَمَّا أَقْدَمَ عَلَىٰ ضِمَانِ الْمَبِي وَتَقَبَّلَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِتَقْبِيلِ الْبَائِعِ وَتَزْمِينُهُ إِيَّاهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْخِرَاجُ لَهُ مَجَانًا، اور ضامن قرار دیا بائع نے اسے اس بنیاد پر کہ خراج کس کے ہوں گے، اسی کے ہوں گے، مجانن یعنی بغیر عوض کے اسے جو ہے بائع نے ضامن بنا دیا اس چیز کا اور اس کے تمام منافع کو اس کے لیے قرار دیے بغیر عوض کے مجانن، یعنی عوض کے مقابلے میں کہ وہ جو یعنی خراج اور جو منفعت ہے اس چیز کی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ عوض نہیں ہے مشتری کی جانب سے. عوض اگر ہے تو وہ عین کے مقابلے میں ہے، اس عین کے مقابلے میں جو عوض دے رہا ہے مشتری، جو ضامن ہے اس عین کے مقابلے میں، اسی ضمان کے بدلے میں وہ منافع اس کے لیے ہو رہے ہیں مجانن. اب آپ فرماتے ہیں کہ فالمشتری لما اقدم علی ضمان المبی، مشتری نے جب اس طرح مبی کے ضمان پر اقدام کیا تو اس کا جواب کیا ہے فالمشتری لما اقدم کا؟ کان اللازم علی ذلک ان خراجہ لہ علی تقدیر الفساد. تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ جب مشتری نے اقدام کیا مبی کے ضمان کا اور پھر بائع نے بھی اس کو اس طرح ضامن بنایا کہ منافع اس کے ہوں گے مجانن، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان خراجہ لہ، تو اس کے منافع خود اس مشتری کے ہیں، علی تقدیر الفساد، اس صورت میں بھی کہ جب یہ عقد فاسد ہو جائے. عقد جب فاسد ظاہر ہوتا ہے تو فساد کی صورت میں بھی وہ منافع اس کے ہیں. کما ان الضمان علیہ علی ھذا التقدیر ایضا، جیسا کہ اسی صورت پر کہ جب وہ عقد فاسد ہے ضمان بھی علیہ اسی مشتری پر ہے، یعنی ایک طرف سے منافع بھی اس مشتری کے لیے ہیں اور جس طرح سے اسی فساد کی صورت میں مشتری ضامن ہے، ایسا نہیں کہ ضمان اس کے لیے، جس طرح پہلے بھی وہ ضامن تھا اب بھی وہ ضامن ہے، اور جس طرح پہلے خراج اس کے لیے تھا اس ضمان کے بدلے میں، اب بھی چونکہ وہ ضامن ہے اسی فساد کی صورت میں، تو اسی ضمان کے مقابلے میں وہ خراج جو ہے، وہ منافع جس کا اس نے استعفا کیا ہے، وہ اس مشتری کے حساب ہوں گے مجانن بغیر کسی عوض کے. تو اس طرح آگا کہتے ہیں کہ یہاں پر اس الخراج بالضمان کی تفسیر اور توضیح جو ہے وہ اس طرح سامنے آتی ہے. والحاصل، اور جو نتیجہ نکلتا ہے اس بحث کا کہ ان ضمان العین لا یجتمع مع ضمان الخراج، فرماتے ہیں کہ جو عین کا ضمان ہے یہ جمع نہیں ہوتا خراج کے ضمان کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ضمان اور خراج یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی جس طرح صحیح اور فاسد میں مشتری ضامن ہے، اسی طرح دونوں صورتوں میں خراج اور منافع بھی خود اس مشتری کے ہیں. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح عقد صحیح کے اندر وہ جب ضامن تھا تو اس ضمان کے مقابلے میں منافع اس کے تھے، دونوں وہاں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں قرار پائے، یعنی یہاں پر بھی اس طرح ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عین کا وہ ضامن ہو اور پھر خراج کا بھی ضمان ہو. یعنی آپ کہیں کہ عقد جب فاسد ہو گیا تو وہ عین کا تو ضامن ہے ہی، اب وہ منافع مستوفات کا بھی ضامن ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دو ضمان جمع نہیں ہو سکتے. وَمَرْجِعُهُ إِلَىٰ أَنَّ الْغَنِيمَةَ وَالْفَائِدَةَ بِإِزَاءِ الْغَرَامَةِ، اس کی بازگشت، اس کا جو رجوع ہے، اس کا یہ جو ہم نے کہا کہ ضمان عین جمع نہیں ہوتا ضمان خراج کے ساتھ، وَمَرْجِعُهُ، اس کی جو بازگشت ہے، اس کا جو رجوع ہے وہ کس بات کی طرف ہے کہ غنیمت اور فائدہ غرامت کے مقابلے میں ہے.
یعنی فائدہ جب غرامت کے مقابلے میں ہے تو اب غرامت تو عقد فاسد کے اندر وہ دے رہا ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ غنیمت اور فائدہ اس کے مقابلے میں خود اس مشتری کا حساب ہوگا۔ اب اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَنبَطٌ مِنْ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ، یہی مطلب کہ غنیمت جو ہے وہ ایک چیز کی ضمان کے مقابلے میں ہے۔ بہت ساری متعدد روایات، مختلف روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے، نکلتی ہے۔ مثل قولہ علیہ السلام فی مقام الاستشہاد، جیسا کہ خود امام علیہ السلام کا قول مقام استشہاد میں کس بات پر استشہاد، علی کون منفعت المبی فی زمان الخیار المشتری، خیار کے زمانے میں مبی کی منفعت کس کی ہے؟ مشتری کی ہے۔ اس مطلب پر امام شاہد لاتے ہیں اس عبارت سے، لا ترى انها لو احرقت كانت من مال المشتری، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ گھر جو اس روایت میں مورد نظر ہے، وہ جو چیز وہ گھر ہے، وہ عین اگر وہ جل جاتی ہے تو کس کے مال سے حساب ہوگی؟ مشتری کے مال سے حساب ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی امام در واقع تفقیق کرنا چاہتے ہیں کہ عین کا ضامن وہ مشتری ہے، یعنی اس زمان کو امام بیان کرتے ہی فرماتے ہیں کہ منفعت کس کی ہوگی؟ اس خیار کے زمانے میں مشتری کی ہوگی۔ تو یعنی امام در واقع تفقیق کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ عین کا ضامن ہے تو اب وہ منافع کا ضامن نہیں ہے، منافع اسی کے ہوں گے۔ اور یہ روایت کا مورد بھی وہاں پر ہے جہاں پر شخص نے اپنا گھر بیچا ہے مشتری کو، اور ایک چند دنوں کے لیے اس نے خیار اپنے لیے قرار دیا ہے، اور اس خیار کے زمانے میں منافع کس کے ہوں گے؟ تو امام نے کہا یہ منافع اس مشتری کے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عین کی نسبت وہ ضمان پر اقدام کر چکا ہے، تو بس جہاں ضمان ہے وہاں منافع جو ہے اس کی نسبت ضمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَنَحْوُهُ فِي الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ، رہن اور غیر رہن کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی جب وہ ضامن ہے خسارے کی نسبت اور اس چیز کی نسبت تو منافع اسی کے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان دو ضمان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اور یہیں سے ابن حمزہ کی اس بات کی کہ الخراج بالضمان، اس کی توضیحات بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ابن حمزہ کے نقطہ نگاہ سے منافع مستوفات کا وہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگلے درس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ابن حمزہ کے اس قول کے اندر کیا مناقشہ اور اشکال پایا جاتا ہے، شیخ انصاری کس طرح اس میں اشکال کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔